ایک اور بڑا ایونٹ، ایک اور گولڈ میڈل، شاباش ارشد ندیم۔ ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں بھی گولڈ میڈل جیت کر سبز ہلالی پرچم سر بلند کر دیا۔ پاکستانی ایتھلیٹ نے 86.40 کی تھرو کر کے کامیابی سمیٹی۔ ایشین اولمپکس کی تاریخ میں 50 سال بعد گولڈ میڈل جیتنے والے پہلے پاکستانی بن گئے۔ قومی ترانے کی گونج میں جنوبی کوریا کے شہر گومی میں پاکستانی ایتھلیٹ کو گولڈ میڈل پہنایا گیا۔ بھارت کے سچن یادیو چاندی اور جاپان کے سکیاما کو کانسی کے تمغے سے نوازا گیا۔ میاں چنو میں ارشد ندیم کے گھر جشن کا سماں، مٹھائیاں تقسیم، ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے، اہل خانہ خوشی سے نہال۔ صدر اور وزیر اعظم کی ارشد ندیم کو ایشین اولمپکس میں تاریخ ساز کامیابی پر مبارکباد۔ انہوں نے ایک بار پھر پاکستان کا نام روشن کیا۔ پوری قوم کو ان کی شاندار کارکردگی پر فخر ہے۔ صدر اور وزیر اعظم کے پیغامات۔ اسپیکر ایاز صادق، وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال، گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر، گورنر سندھ کامران ٹیسوری اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بھی مبارکباد کا پیغام۔ قومی ہیرو قرار دے دیا۔ وزیر اعظم کا آئندہ بجٹ میں 1000 ارب کے ترقیاتی پروگرام میں بلوچستان کے لیے 250 ارب روپے مختص کرنے کا اعلان۔ ناراض بلوچوں کی واپسی کے لیے بلوچ عمائدین سے تجاویز مانگ لی۔ کوئٹہ میں گرینڈ جرگے سے خطاب میں مل بیٹھ کر شکوے شکایات دور کرنے کی دعوت۔ ترقی کی راہ میں کسی کو رکاوٹ نہ ڈالنے کا بھی پیغام دے دیا۔ The recent Indian aggression against Pakistan, violating our territorial integrity and targeting our innocent civilians, was not merely countered successfully, but instead we succeeded in turning the tables on those who are dreaming of establishing a new norm. وزیر اعظم نے مسلح افواج کو ملکی خود مختاری اور سالمیت کی محافظ قرار دیا۔ پاکستان نے بھارتی جارحیت کا صرف جواب ہی نہیں دیا بلکہ بازی ہی پلٹ دی۔ پھر جارحیت ہوئی تو اس پر بھی سخت جواب دیا جائے گا۔ بھارت کو پانی کو بطور ہتھیار استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ سنتاس معاہدہ معطل کرنے کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی۔ شہباز شریف کا کوئٹہ میں کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج میں افسران سے خطاب۔ بھارتی چیف آف ڈیفنس کا پاک فضائیہ کے ہاتھوں بھارتی طیاروں کی تباہی کا اعتراف۔ تباہ ہونے والے طیاروں کی تعداد بتانے سے گریز۔ طیارے گرنا اہم نہیں، یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ کیوں گرے۔ جنرل انیل چوہان کا سنگاپور میں بلوم برگ کو انٹرویو۔ اہم بات یہ ہے کہ غلطی کہاں ہوئی، کیا کوتاہیاں رہیں اور کس وجہ سے طیارے گرے۔ تعداد کی کوئی اہمیت نہیں، جنگ کے دوران معاملہ جوہری ہتھیاروں سے دور تھا۔ صورتحال بگڑنے سے روکنے کے لیے پاکستان کے ساتھ رابطے کے چینل کھلے رکھے۔ جنرل چوہان نے ٹرمپ کی جانب سے ایٹمی جنگ کے خطرے کے سوال پر جواب سے بھی انکار کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے 10ویں بار پاک بھارت جنگ بندی کا صحرا اپنے سر لے لیا۔ دونوں ملکوں کی کشیدگی ایٹمی تباہی کا باعث بن سکتی تھی۔ دونوں جنگ کریں گے تو ان کے لیے امریکہ کے پاس کچھ نہیں۔ امریکی صدر کا جنگ بندی پر پاک بھارت رہنماؤں سے اظہار تشکر۔ پاک امریکہ باہمی ٹیرف پر باضابطہ مذاکرات کی تصدیق۔ کہا تجارت پر مذاکرات کے لیے پاکستانی وفد آئندہ ہفتے امریکہ آئے گا۔ آپریشن بنیانم مرسوس میں پاکستان کے ہاتھوں طیاروں کی تباہی پر بھارتی سیاستدان اپنی ہی فضائیہ پر برہم۔ مشرقی ادھم پور میں بی جے پی کے رکن لوک سبھا رنبیر سنگھ پٹھانیہ نے بھارتی فضائیہ کو نالائق اور نااہل قرار دے دیا۔ آپریشن سندور کے دوران سب جانتے ہیں کیا ہوا، یہ نالائق سو رہے ہوں گے۔ بھارتی سیاستدان پھٹ پڑے۔ عالمی سطح پر پاکستان مخالف بھارتی بیانیہ بری طرح پٹ گیا۔ ششی تھروور کا کولمبیا میں پاکستان مخالف مشن ناکامی سے دوچار۔ کولمبیا نے بھارت کے بجائے پاکستانی موقف کی بھرپور تائید کر دی۔ بھارتی وفد کا اظہار مایوسی۔ سفارتی محاذ پر پاکستان کی کامیابیاں، بھارت کی پسپائی، کانگریس نے مودی سرکار کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔
امریکہ دھمکا کر سیز فائر کراتا ہے۔ آپریشن سندور کے بعد روس نے پاکستان سے اربوں ڈالر کا معاہدہ کیا۔ کویت نے ویزا پابندیاں اٹھا لیں۔ ایران، سری لنکا، نیپال کوئی بھارت کے ساتھ نہیں۔ کانگریس کے سینئر رہنما پون کھیڑا نے بھی بی جے پی کے خارجہ پالیسی کو ادھیڑ کر رکھ دیا۔ پاکستان کے ہاتھوں میدان جنگ میں ناکام، مودی سرکار کو سیاست میں بھی شرمندگی کا سامنا۔ ہندو خواتین نے بی جے پی کی جانب سے مذہبی جذبات سے کھیلنے کی کوشش کو شرمناک قرار دے دیا۔ بھارت کی پھر شرنگیزی، پاکستان میں داخل ہونے والے دریائے چناب کا بہاؤ مکمل روک دیا۔ ہیڈ مرالا کے مقام پر پانی کی آمد 0 کیوسک ہو گئی۔ بھارت کے لیے آپریشن سندور نہ بھرنے والا زخم بن گیا۔ پاکستان کے ہاتھوں ہزیمت کے بعد چینی سوشل میڈیا صارفین بھی بھارتیوں کو یہ غم بھلانے نہیں دے رہے۔ چینی شہری کی مودی کی نقل اتارنے کی مزاحیہ ویڈیو وائرل ہو گئی۔ مستونگ میں مسلح دہشت گردوں کا لیویز تھانے پر حملہ۔ لیویز ذرائع کے مطابق شرپسندوں نے لیویز تھانہ ولی خان نذر آتش کر دیا۔ سیکیورٹی فورسز، لیویز فورس اور پولیس کے پہنچنے پر مسلح افراد فرار۔ سیکیورٹی فورسز کا حملہ آوروں کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن جاری۔ کوئٹہ کے نواحی علاقے ہنہ میں بم دھماکہ، قبائلی رہنما عبدالسلام بھائی سمیت جاں بحق ہو گئے۔ 7 زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ بلوچستان کے ضلع سوراب میں فتنہ الہندوستان کے حملے میں شہید ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہدایت بلیدی کے ضلع کچھی کی تحصیل بھاگ میں نماز جنازہ۔ پولیس اور لیویز کے چاقو چوبند دستے کی سلامی۔ دہشت گردوں نے گزشتہ رات حملے کے دوران کئی افراد کے گھر جلا دیے تھے۔ سوراب بازار میں بینک بھی لوٹ لیا گیا تھا۔ بلوچستان میں فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردی میں ملوث ہونے کے مزید شواہد سامنے آ گئے۔ بھارت نے اپنی پراکسیز کا بے دریغ استعمال شروع کر دیا۔ بھارتی سرپرستی میں سرگرم دہشت گرد معصوم بچوں اور خواتین کو نشانہ بنانے لگے۔ ذرائع کے مطابق بلوچستان میں مزدوروں کا قتل، جعفر ایکسپریس، اے پی ایس بس اور سوراب حملہ اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ جعفر ایکسپریس حملے کے بعد بھارتی میڈیا نے جعلی اور اے آئی ویڈیوز تک چلائی۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان ٹیرف پر مذاکرات کا آغاز۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور امریکی تجارتی نمائندے جیمسن گریئر کی ویڈیو کانفرنس میں تکنیکی سطح پر تفصیلی بات چیت پر اتفاق ہو گیا۔ فریقین کا مذاکرات جلد از جلد کامیابی سے مکمل کرنے کا عزم۔ پاک افغان سفارتی تعلقات میں ایک اور بڑی پیش رفت۔ پاکستان کے بعد افغانستان کا بھی اسلام آباد سفیر بھیجنے کا فیصلہ۔ پاکستان نے گزشتہ روز کابل میں ناظم الامور عبد الرحمان نظامانی کو مکمل سفیر کا درجہ دیا تھا۔ پی ٹی آئی کا حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک شروع کرنے کا اعلان۔ سینیٹر علی ظفر نے واضح کر دیا کہ احتجاجی تحریک کا مرکز اسلام آباد نہیں ہوگا۔ ملک گیر تحریک کو بانی جیل سے خود لیڈ کریں گے۔ اڈیالہ جیل راولپنڈی میں توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت کے دوران بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کا بطور احتجاج کمرہ عدالت آنے سے انکار۔ عدالت کا برہمی کا اظہار، ریمارکس دیے بشرا بی بی آئندہ سماعت پر نہیں آئیں تو ضمانت منسوخی کے احکامات جاری کریں گے۔ سماعت 3 جون تک ملتوی۔ اے ٹی سی اسلام آباد نے 9 مئی کو تھانے پر حملہ کیس کا 42 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ یہ واضح ہے کہ مجرمان حکومت کو کمزور کر کے اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتے تھے۔ فیصلے کا متن۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی نااہلی کا ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھجوا دیا۔ ریفرنس سابق ایم این اے بابر نواز کی جانب سے عمر ایوب کے خلاف دھاندلی کے الزامات پر بھجوایا گیا۔ ملک کے مختلف علاقوں میں بارش کی پیش گوئی۔ خیبر پختونخوا، پنجاب، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں موسلا دھار بارشوں کے ساتھ ژالہ باری کا امکان۔ بلوچستان میں تیز اور گرد آلود ہوائیں چلنے کی توقع۔ کراچی سمیت سندھ کے بیشتر اضلاع میں موسم شدید گرم رہنے کا امکان۔
गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों से लैंड स्लाइडिंग के बाइस शाहराए कराकरम और शाहराए बल्तिस्तान ब्लॉक हो गई। शाहराहों की बंदिश के बाइस मकामी अफराद और सयाह फंस कर रह गए। तोबा टेक सिंह में गर्मी के सताए शहरियों ने ट्यूब वेल्स का रुख कर लिया। तफरीह के लिए आने वालों ने ठंडे पानी में खूब डुबकियां लगाईं। आईजी सिंध ने बदउनवानी में मुलव्विस कराची रेंज के 11 पुलिस अफसरान और एहलकारों को बी कंपनी भेज दिया। बी कंपनी भेजे जाने वालों में SHO इत्तेहाद टाउन चौधरी अख्तर, इंचार्ज एंटी स्ट्रीट क्राइम राजा खालिद और दीगर शामिल। जैकबाबाद में लेन देन के मामले पर 2 गिरोहों में मुसल्लह तसादुम, फायरिंग से 2 अफराद कत्ल और राहगीर जख्मी हो गया। कराची में कयूमाबाद जाम सादिक पुल पर टैंकर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। नौजवान मौके पर दम तोड़ गया। शाह लतीफ टाउन में फायरिंग से उधेड़ उमर शहरी जख्मी। लाहौर के पोश इलाकों में मुनशियात की बड़ी तरसील नाकाम, डीलर गिरफ्तार, 10,000 बियर कैन बरामद। डॉल्फिन स्क्वाड ने ताक़ुब करके 3 मशकूक मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। साबिक अमरीकी सदर जो बाइडन का प्रोस्टेट कैंसर की तशखीस के बाद पहला बयान सामने आ गया। तबीयत बेहतर करार दे दी, कैंसर को शिकस्त देने का अज़्म। मैक्सिकन रियासत तबास्को में बिजली और पानी की किल्लत के खिलाफ शहरियों का एहतजाज, मुजाहिरीन ने हाईवे को ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की आंसू गैस की शेलिंग। अमरीका में मुज़िर सेहत टमाटरों से मुख्तलिफ खुसूसी वार्निंग जारी कर दी गई। शहरियों को टमाटरों के इस्तेमाल में एहतियात का मशवरा। एफिल टावर पर चलो पेरिस का पैगाम रोशन कर दिया गया। यूरोपियन चैंपियंस लीग के फाइनल में पहले पेरिस सेंट जर्मन फुटबॉल क्लब की हिमायत का इजहार। PSG आज इंटर मिलान के खिलाफ फाइनल खेलेगा। गजा में सहूनी फौज के हाथों फलस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। 24 घंटों में मजीद 60 से जायद शहरी शहीद। हमास ने अमरीकी मुआहदे का जवाब जमा करा दिया। इसराइल का सऊदी अरब समेत अरब वज़राए खारजा को रामुल्ला जाने की इजाजत न देने का फैसला। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक अरब वज़राए खारजा ने इतवार को फलस्तीनी सदर से मिलना है। सऊदी वज़ीर खारजा ने अपना दौरा मुलतवी कर दिया। अमरीका ने इसराइल पर तनकीद करने वालों को वीजा न देने का ऐलान कर दिया। वज़ीर खारजा मार्को रूबियो ने आखिरी दम तक इसराइल का साथ देने का अज़्म दोहरा दिया। अमरीकी सदर का फ्रांसीसी हम मनसिब के थप्पड़ खाने के वाक़े पर सदर मैक्रोन को दरवाजा हमेशा बंद रखने का मशवरा। ट्रंप का कहना है कि फ्रांसीसी सदर और अहलिया दोनों बहुत अच्छे हैं। वियतनाम पहुंचने पर सदर मैक्रोन के चेहरे पर पड़ते अहलिया के हाथ ने कैमरों की तवज्जो खींच ली थी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंसदादे तंबाकू नोशी का दिन मनाया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सालाना 80 लाख अफराद तंबाकू नोशी के सबब मौत का शिकार हो जाते हैं। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज को रेगुलाइज करने के मैकेनिज्म पर गौर किया गया। नैब लाहौर में माहाना खुली कचहरी का इनेकाद। कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों के शिकार मुतासरीन ने शिरकत की। पंजाब में असलहे की नुमाइश। मंजूर शुदा मवेशी मंडियों के अलावा किसी भी जगह कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त। अवामी मकामात पर सिरी पाए जलाने पर पाबंदी। आलाइश मेन होल, नालियों या नहरों में फेंकने पर कार्रवाई होगी। मुल्क भर में ईद कुर्बान की भरपूर तैयारियां। मवेशी मंडियों की रौनकें उरूज पर पहुंच गईं। ईद से कबल आखिरी हफ्ते में कीमतें ज्यादा होने से शहरी परेशान।
پہلوانوں کے شہر کوچھروالا کے سلطان نامی بکرے کی دھوم. عید قربان کے لیے خصوصی طور پر پالے گئے بھاری بھرکم بکرے سلطان نے خوبصورتی میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا. 2 من وزنی بکرے سلطان کو دیکھنے کے لیے بچے اور بڑوں کا تانتا بن گیا. اور لاہور میں کینیڈا فلم فیسٹیول 8 اینیمیٹڈ اور نان اینیمیٹڈ فلموں کی نمائش. شرکا نے ایسے فیسٹیول پاکستان اور کینیڈا کے عوام کو قریب لانے میں مددگار قرار دے دیے.